میں آپ لوگوں سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کل ہی میرے ساتھ گزرا، اور یہ ایکسپیرینس تھا ہاسپٹل کا۔ اور میں کل اپنے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گیا تھا، اور ان کی والدہ بھی اتفاقاً سیم اسی بیڈ پہ ہیں جس پہ میرے پاپا تھے، جس پہ میرے والد صاحب تھے۔ اور جب میں وہاں گیا اور میں نے ان کی حالت اور کنڈیشن دیکھی، اور وہ تمام در منظر اس روم کا، جس وارڈ میں جس روم میں وہ تھے، وہ سب ایک پل کے لیے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اور مجھے ایک ایسی بات یاد آئی کہ میں ان خاتون کے ساتھ جو موجود تھیں، ایک اور جو ان کے بیٹے یا کوئی تھے موجود ساتھ میں، ان سے بتا رہا تھا کہ جب میرے والد صاحب کو وینٹیلیٹر کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، تو میں اتفاقاً وہاں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ان کو وینٹیلیٹر کے لیے ریڈی کیا جا رہا تھا اور کچھ پائپ ان کے ماؤتھ سے انٹر کیا جا رہا تھا، تو میں وہاں پہنچ گیا تھا فوری۔ میں شاید کسی کام سے گیا ہوا تھا یا کہیں تھا، مجھے یاد نہیں ہے، آج سے 3 سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب میں آیا تو میرے بابا میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں جانا، لیکن ان کی کنڈیشن اتنی خراب تھی، ان کو لے کے جانا پڑا۔ یہ بات میں انہیں بتا رہا تھا، اور مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد ابھی یہیں پر ہی ہیں، اور مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ وہ دنیا سے گئے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کتنا آپس میں، دنیا والے، فیملی والے، کتنا لڑتے ہیں، کتنا جھگڑتے ہیں، پیسے کی خاطر، گھروں کی خاطر اور اولاد کی خاطر۔ لیکن جب انسان بیمار ہو کے ہاسپٹل میں پہنچتا ہے نا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کی اور پیسے کی اور اپنائیت کی کتنی قیمت ہے۔ دنیا بہت بے رحم ہے، اور دنیا بہت اچھی بھی ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں جو اپنے ہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور ان کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ پیش آئیں۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہی جب آپ ہاسپٹل میں یا کسی ایمرجنسی میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا، تو آپ وہاں جا کے ایک بار وزٹ کریں ہاسپٹل کا، اللہ نہ لے کے جائے کبھی آپ کو ہاسپٹل، تو ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کی ایک جیل ہے، جس سے آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر آپ پہ کرم کر دیا، ورنہ یا تو ہاسپٹل سے انسان صحیح کے گھر آتا ہے، یا پھر وہ اس حالت میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے، یا اس حالت میں آتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی آپس میں مل جل کے نہیں رہتے اور بہت ساری چیزوں میں شیئرنگ نہیں کرتے، اخلاقیات خراب ہیں، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل جائیں، وہاں جا کے دیکھیں۔ آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا، آپ یقیناً اپنے رب سے معافی مانگیں گے۔ جو لوگ بھی رشتوں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ جا کے اپنے رب سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ، ہمیں بری گھڑی اور برے وقت سے بچا۔ ہاسپٹل میں جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان جیتے جی ایک ایسی جیل میں ہوتا ہے، ایک ایسی اذیت، ایک تکلیف میں ہوتا ہے کہ جس سے نکلنا اور باہر جانا انسان تڑپ رہا ہوتا ہے کہ وہ باہر چلا جائے۔ میرے پاپا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یار مجھے گھر جانا ہے۔ ان کے نالیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی تھیں اور انجیکشنس لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے لے چل باہر، کیونکہ انہوں نے پاکستان نیوی میں ایک زبردست زندگی گزاری تھی، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ اور ایسے شخص جب بند ہو جاتا ہے اور ایک جگہ رہ جاتا ہے اپنے جسم کے ایک پارٹ، ایک حصے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی ممبرس کا بہت خیال رکھا کریں، مل جل کر رہا کریں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔
یہ کب چھن جائے کب چلی جائے پتہ نہیں چلتا. زندگی میں صرف پھر افسوس رہ جاتا ہے. اپنا اور تمام گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے بتاتے رہا کریں کہ میری ویڈیوز سے آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں. میری ویڈیوز میں کس طرح کی تبدیلی آپ لوگ چاہتے ہیں، یا میری بات آپ کو سمجھ آتی ہے، میرے الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہیں. میں اکثر وہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں جو میں نے سیکھی ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.